شروع اللہ کے نام سے جو دلوں اور نسلوں کے حالات بہترین جانتا ہے۔ میرے سننے، چاہنے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ۔ آج میں آپ کو درگاہ حضرت بل کے بارے میں بتاؤں گا جو وادی کشمیر میں واقع ہے۔ جب معی الدین اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سررائے سلطنت دہلی ہوا تو وہ صرف 1665 میں ایک ہی دفعہ کشمیر وارد ہوا۔ اس کے عہد کا معتبر ترین اور قابل ذکر واقعہ جو کشمیر کے متعلق ہے وہ سرور دو جہاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں گیسو کے منہ مبارک کا اس سرزمین میں لایا جانا اور عوام و خواص کی زیارت کے لیے رکھا جانا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یہ 11ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں دربار رسالت مدینہ منورہ کے مجاور سید عبداللہ سے سلطان وقت کسی بات پر سخت ناراض ہو گئے اور انہیں ضبطی جائیداد کے بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کی تحویل میں صرف 3 تبرکات رہنے دیے گئے، جن میں سے ایک تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں گیسو مبارک کا اقبال تھا، دوسرا حضور پرنور کا امام پاک اور تیسرا تبرک سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سواری کے زین مبارک۔ سید عبداللہ اپنے حبشی نژاد غلام سید انس کی میت میں ان تبرکات کو لے کر مغل شہنشاہ ہند شاہ جہاں کی خدمت میں دہلی میں حاضر ہوں۔ بادشاہ ان سے باکمال عقیدت و مروت سے پیش آیا اور بیجاپور کے نواب میں مختصر سی زمین بھی دے دی تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ سید صاحب آپ سرزمین ہند میں رہائش پذیر ہو گئے اور یہاں پر شادی کر کے مستقلاً مغلیہ خاندان سے ارادت مندی کے مراسم سے سرفراز رہے۔ ان کے صاحبزادوں نے شہزادہ دار شکوہ سے مصاحبت کا رشتہ استوار کر لیا اور یوں وہ اس دیار میں پھلتے پھولتے رہے۔ سید صاحب کی وفات کے بعد یہ تبرکات ان کے صاحبزادوں کی تحویل میں آ گئے۔ شاہ جہاں کی وفات پر ان کے شہزادوں کے مابین تخت دہلی کے حصول کی جنگ ہوئی، جس میں دارالشکوہ کی شکست اور معی الدین اورنگزیب کی کامرانی نے حالات کا پانسا بدل دیا۔ دارا شکوہ کے ساتھ سید زادوں کی مصاحبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، چنانچہ شہزادوں کے ساتھ ان کے مصاحبوں کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا۔ ان کی جائیدادیں بیجاپور میں ضبط کر لی گئی اور اس طرح سید زادوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ انہوں نے جائیداد کی بحالی کے لیے دہلی کا رخ کیا، لیکن مغل دربار میں ان کی ایک نہ چلی۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک کشمیری تاجر مقیم دہلی خواجہ نور الدین عیشہ بری سے ہوئی، جس سے انہوں نے اپنی حالت زار بیان کی اور امداد کے طالب ہوئے۔ اب وہ اس تاجر سے وقتاً فوقتاً قرض لیتے رہے اور اپنی گزر نہایت اسرت سے کرتے رہے۔ شدہ یہ رقم اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ان کی ادائیگی سید زادوں کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ رہی۔ اپنے محسن کے احسان کے بدلے کے طور پہ سید زادوں نے خواجہ نور الدین عیشہ بری کی خدمت میں منہ مبارک کا تحفہ عظیم منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ خواجہ صاحب اس شرف سے پھولے نہ سمائے اور کمال اشتیاق اور احسان مندی کے جذبہ سے اس سعادت دارین کو حبشی غلام سید انس نامی جو ان کی حفاظت پر مامور تھا اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے فوری بعد دہلی سے براستہ لاہور ریاست کشمیر کا رخ کیا تاکہ اس گراں قدر عطیہ غیبی کو اپنے اہل خاندان اور اہل کشمیر کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ خواجہ صاحب کی دہلی سے روانگی کے کچھ دن بعد ہی پرچہ نویسوں نے اس اہم واقعے کے بارے میں دربار دہلی کو مطلع کیا، جس پر شہنشاہ نے حکم صادر فرمایا کہ خواجہ
نور الدین ایشا بری کو ماہ مبارک جلد از جلد جہاں کہیں بھی ہو دربار شاہی میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ شاہی فرستادے خواجہ صاحب کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ خواجہ صاحب سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے لاہور پہنچے ہی بیمار پڑ گئے۔ سرکاری گماشتے بھی جلد ہی لاہور پہنچ گئے اور خواجہ نور الدین ایشا بری کو ماہ حبشی غلام اور وہ مبارک ساتھ لے کر شہنشاہ ہند کی خدمت میں دہلی پہنچ گئے۔ خواجہ صاحب اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ شہنشاہ محی الدین اورنگزیب نے انتہائی شوق اور عقیدت و احترام سے منہ مبارک کی زیارت کی اور حکم دیا کہ اس نایاب عطیہ الہی کو بسط احترام درگاہ خواجہ معین الدین چشتی بمقام اجمیر شریف لے جا کر خلق خدا کی زیارت کے لیے محفوظ کیا جائے۔ شاہی وقت کے احکام کی فلفور تعمیل کی گئی، لیکن موئے مبارک کو اجمیر شریف پہنچنے ابھی 9 دن گزرے تھے کہ شہنشاہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے حکم دیا کہ موئے مبارک فلفور کشمیر بھجوا دیا جائے۔ خواب سے بیداری ہوتے ہی شہنشاہ نے اس فرمان نبوی کی تعمیل میں حبشی غلام کو خلعت سے نوازا اور شاہی خدام کو حکم دیا کہ ان کو شان و شوکت کے ساتھ بسط احترام کشمیر پہنچایا جائے۔ موئے مبارک ایک مرثے صندوقچہ میں ریاست کشمیر کی جانب روانہ کر دیا گیا اور ایک روایت کے مطابق خواجہ نور الدین ایشا بری کی نعش بھی ساتھ ہی کشمیر روانہ کر دی گئی۔ راستہ بر خلق خدا درود و اسلام کے ورد کرتی اور موئے مبارک کی زیارت کی سعادت میں سے مشرف ہوتی رہی۔ بالآخر ایک جمع غفیر کی موجودگی میں ہیراپور سے ریاست کشمیر کے روحانی پیشوا شیخ محمد چشتی صندوقچے کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ اسے خانقاہ حضرت شاہ نقشبند تک پہنچایا، جہاں اسے زیارت عوام و خواص کے لیے وقتی طور پر رکھ دیا گیا۔ بعد میں ریاست کے ماہدین کی مشاورت سے مغل ناظم کشمیر فاضل خان نے صادق خان کے وسیع وارث باغ میں جو جھیل ڈل سری نگر کے مغربی کنارے پر واقع ہے ایک خطہ اراضی بطور ہبہ حاصل کیا اور وہاں درگاہ حضرت بل کی تعمیر کروائی، جس کی تکمیل پر حضرت بل کی تعمیر کروائی جس کی تکمیل پر موئے مبارک یہاں منتقل کر دیا گیا۔ شہنشاہ محی الدین اورنگزیب نے اس درگاہ کی خدمت اور انتظام کے لیے 3 دیہات بطور جاگیر وقف کی ہے اور یہ جاگیر سکھ عملداری کے دوران بھی برقرار ہے۔ شیخ محمد چشتی رادو اپنے حیات بھر اس درگاہ کے متولی رہے۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ نور الدین ایشا بری کے داماد شیخ محمد بولاک بانڈے متولی بنے اور یہ منصب نسل بعد نسلاً ان کی اولاد میں چلا آ رہا ہے۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں ہر سال ربیع الاول کے 12ویں 13ویں خلفائے راشدین کے ایام عرس مبارک ماہ رجب کی 26ویں اور 27ویں جمعہ کے بعد علاوہ ہر جمعے کو موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا مغل دور حکومت کا، تو میں نے آپ سے یہ گوش گزار کرنا لازمی سمجھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اللہ حافظ۔